ناظرین، دنیا میں جب بھی کبھی شجاعت و دلیری کا ذکر کیا جائے گا تو تاریخ کے دھندلے مناظر میں سے بھی ایک شخصیت واضح طور پر دکھائی دے گی اور اس کا زمانہ چیخ چیخ کر اس کی وفاداری اور صداقت کی گواہی دے گا۔ مرتے تو وہ لوگ ہیں جنہیں یاد کوئی نہ کرتا ہو، لیکن حق کی خاطر مرنے والے لوگ ہمیشہ امر ہو جاتے ہیں۔ چاہے ان کی قبر کا نشان بھی موجود نہ ہو، پھر بھی وہ لوگوں کے دلوں میں ایسے مزار تعمیر کر جاتے ہیں جن پہ محبت کی شمعیں ہمیشہ جلتی رہتی ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ارطغرل غازی کی بھی ہے۔ ارطغرل غازی کی زندگی پر بہت سا کام کیا جا چکا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے چند ایسے حیرت انگیز حقائق بیان کریں گے جن سے آپ پہلے کبھی واقف نہیں ہوئے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مشہور پاکستانی دانشور اور اسلامی مبلغین ارطغرل غازی کی شخصیت اور ان کی زندگی پر مبنی بننے والے ڈرامے کے بارے میں کیا کھٹے اور میٹھے تاثرات رکھتے ہیں۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں۔ ارطغرل دراصل ترک زبان کا لفظ ہے۔ یہ دو لفظوں ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب کے ہیں۔ یوں ارطغرل کے معنی بہادر سپاہی یا شکاری ہیرو کے ہیں۔ ارطغرل غازی 1191 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے جداگانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ تیر اندازی اور گھڑ سواری میں مہارت کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پر بھی بہت عقل مند تھے۔ اپنے باپ سلمان شاہ کی وفات کے بعد وہ قبیلے کے سردار مقرر کر دیے گئے۔ اس وقت یہ قبیلہ بہت تھوڑے سے افراد پر مشتمل تھا اور ایک گمنام زندگی بسر کر رہا تھا۔ یہ قبیلہ اپنی پناہ اور حفاظت کے لیے کونیا کی جانب روانہ ہوا۔ یہ لوگ نہایت جفاکش اور بہادر تھے، لیکن قسمہ پرسی کی حالت میں تھے۔ راستے میں انگورا کے مقام پر انہوں نے دو فوجوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ارطغرل نے کچھ دیر کھڑے ہو کر جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک فوج کمزور ہے اور بہت جلد ہار جانے والی ہے۔ چنانچہ اس نے بغیر سوچے سمجھے صرف انسانیت کے ناطے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے 400 ساتھیوں کو لے کر ان کی مدد کو دوڑ پڑا۔ بس پھر کیا ہونا تھا، ان 400 نے آنن فانن پوری جنگ کا پاسا پلٹ کر رکھ دیا۔ ہارنے والے فتح یاب ہونے لگے اور جیتنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی اور میدان جنگ کو چھوڑنا پڑا۔ یوں یہ لوگ جنگ جیت گئے۔ جب جنگ جیت کر یہ فارغ ہوئے تو ارطغرل کو پتہ چلا کہ یہ تو علاؤالدین سلجوقی کی فوج تھی جن کی انہوں نے مدد کی ہے۔ یہ وہی علاؤالدین ہے جن سے وہ لوگ پناہ طلب کرنے جا رہے تھے۔ تو قدرت کی طرف سے آدھا کام تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جیسے ہی علاؤالدین کو یہ خبر پہنچی تو وہ ارطغرل کی بہادری اور دلیری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے نہ صرف انہیں پناہ دی بلکہ بازنطینی سرحد کے قریب سقوط کا انتہائی خوبصورت اور زرخیز علاقہ ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ یہ وہ علاقہ تھا جس پر بازنطینی اکثر و بیشتر حملہ کرتے رہتے تھے۔ ارطغرل نے اس مسئلے کو چیلنج کے طور پر قبول کیا اور چند ہی عرصے میں اپنی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کے وہ جوہر دکھائے کہ تمام دشمن اس کے نام سے بھی ڈرنے لگے اور ارد گرد کے کچھ علاقوں نے بھی اس کے ساتھ الحاق کر لیا۔ یوں ارطغرل کی طاقت میں دن بدن مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک انتہائی مخلص سپہ سالار اور سچا عاشق رسول تھا۔ عشق نبوی کا یہ عالم تھا کہ حضور کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی غلطی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی طاقت سلطان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی تھی، اسی لیے اس نے ارطغرل کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ سلطان کا نائب بننے کے بعد ارطغرل نے کامیابیوں کی بوچھار کر دی۔ اس نے بازنطینیوں اور تاتاریوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور کئی مقبوضہ علاقے بھی ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ ناظرین، دسمبر 2019 میں پی ٹی وی نے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کی کہانی پر مبنی شہرۂ آفاق ڈرامہ ارطغرل کی اردو ڈبنگ کا آغاز کرایا۔
دنیا کے متعدد ممالک میں نشر ہونے کے بعد اب یہ پاکستانی ٹیلی ویژن پر 1 اپریل رمضان سے نشر کیا جانے لگا۔ پاکستانی عوام نے اس ڈرامے کو انتہائی پسند کیا اور ریٹنگز کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے۔ ملک کے نامور علماء نے بھی اس ڈرامے کو بہت پسند کیا۔ مولانا طارق جمیل بھی ارطغرل غازی کی جرأت مندانہ شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ارطغرل کی زندگی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے انتھک کوششیں آج کے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ مفتی حنیف قریشی نے بھی اس ڈرامے کی انتہائی تعریف کی اور کہا کہ اس ڈرامے میں یقینی طور پر یہ دکھایا گیا کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے اور تمام اداکاروں کو جبے اور امامے میں دکھایا گیا۔ کبھی ان کی زبان پر بسم اللہ تھی تو کبھی نعت کے اشعار تھے۔ تو اس دور میں جہاں ڈیجیٹل میڈیا ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے، وہیں اگر اس میڈیا کا سہارا لے کر ہم نوجوانوں کو جہاد کی ترغیب اور اسلام کی اصل روح سے آشناس کروائیں تو یہ ایک انتہائی خوبصورت عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب سے خوبصورت بات جو اس ڈرامے کے حوالے سے انہیں لگی وہ یہ تھی کہ حضرت شیخ معین الدین ابن عربی، جنہیں شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، ان کو بھی اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ جہاں کہیں بھی مسلمان مشکل میں پھنسے ہوتے تو ابن عربی ان کے لیے دعا کرتے اور ان کی حق ہو کی صدائیں مسلمانوں کو مدد فراہم کرتی۔ تو انڈین کلچر اور دیگر بے حیائی کے اس دور میں یہ ڈرامہ ایک جہاد کا عمل کر رہا ہے۔ مشہور نوجوان سکالر انجینئر محمد علی مرزا نے اس ڈرامے کے بارے میں بتایا کہ نوجوان نسل بہت تیزی سے اس ڈرامے کی طرف راغب ہو رہی ہے اور ارطغرل کے کردار سے بہت متاثر ہے، جو کہ انتہائی بہترین عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ سلطنت عثمانیہ نے بڑے کارنامے کیے لیکن ان کی سلطنت اسلامی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی سلطنتوں کے آئین اور قوانین اپنے مطابق بنائے، نہ کہ اسلام کے مطابق۔ انجینئر محمد علی مرزا نے مزید کہا کہ ڈراموں سے زیادہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف آنا چاہیے۔ ملک کے ایک بڑے دانشور سید قاسم علی شاہ نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 90 اور 80 کی دہائی میں پاکستان کے بہترین ڈرامے یعنی دھواں، من چلے کا سودا، اندھیرا اجالا دیکھا کرتے تھے اور میڈیا تربیت کا کام کیا کرتا تھا، لیکن اب کئی سالوں بعد ایک انتہائی شاہکار ڈرامہ ارطغرل دیکھنے کے بعد مجھے انہی لازوال ڈراموں کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ تو ناظرین، پاکستانی عوام ارطغرل کے کردار سے بہت متاثر نظر آتی ہے، لیکن یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ارطغرل اتنا طاقتور تھا پھر اس نے خود مختار ریاست قائم کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب اگر ایک لفظ میں دیا جائے تو وہ ہے وفاداری۔ ارطغرل نے کونیا کے سلطان علاء الدین سلجوقی کے ساتھ آخری دم تک وفاداری نبھائی۔ ارطغرل چاہتا تو سلطنت کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر خود سلطان بن سکتا تھا، لیکن اس نے آخری دم تک سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان اول نے بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح کونیا کے سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی اور اپنی فتوحات کے ذریعے اپنی خود کی شان بڑھانے کی بجائے اپنے سلطان کی عزت میں اضافہ کیا۔ ناظرین، 1280 عیسوی میں یہ مرد مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور ان کا مدفن اناطولیہ کے شہر میں واقع ہے۔ ناظرین، آپ کو ارطغرل کی زندگی پر مبنی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔